السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، اللہ کریم نے اپنی قدرت، قرآن کی عظمت اور انسانوں کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید میں کچھ چیلنجز کیے ہیں۔ ان چیلنجز کرنے کا مقصود کیا ہے کہ میں کتنی طاقتور ہوں۔ دوسرا مقصد کیا ہے کہ اگر قرآن انسان کا کلام ہوتا تو چیلنج کب کے ٹوٹ چکے ہوتے۔ تیسرا مقصد یہ ہے کہ انسان کے پاس جب پیسے آتے ہیں، عہدے آتے ہیں، تعلقات آتے ہیں، مادی وسائل آتے ہیں تو انسان غبارے کی طرح پھول جاتا ہے۔ حالانکہ انسان غبارہ ہی ہوتا ہے، ہوا کے بعد غبارہ سمجھتا ہے کہ وہ غبارے جو بقیہ پڑے ہیں شاپر میں وہ اور ہیں، میں اور ہوں۔ جنس کے اعتبار سے وہ غبارہ ہی ہوتا ہے، عارضی طور پر ہوا بھر جاتی ہے۔ ہوا بھرنے کے بعد وہ فٹ 2 فٹ کا ہو جاتا ہے، باقی غبارے وہ انگلی شہادت کے برابر ہوتے ہیں۔ اب یہ غبارہ، ہوا بھرا ہوا غبارہ، یہ سمجھتا ہے کہ میں اور جنس ہوں، میرا مقام اور ہے، میری پرواز اور ہے، میری طاقت اور ہے۔ یہی انسان کی صورتحال ہے۔ کبھی اس میں ہوا بھر جاتی ہے، 4 پیسے آ گئے، کوئی کلیدی عہدہ آ گیا، بڑا منصب آ گیا، تعلقات آ گئے، مادی چیزیں آ گئیں، تو وہ سمجھتا ہے باقی سارے گارے مٹی ہیں اور میں کوہ کاف کی مخلوق ہوں۔ ان انسانوں کو ہموار کرنے کے لیے، اپنی اصلیت بتلانے کے لیے قرآن مجید میں کچھ چیلنجز کیے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی دانش پر، تعلق پر، پیار پر، اختیارات پر، عہدوں پر ناز ہے تو یہ میرے کچھ چیلنج ہیں، قبول کرو۔ دنیا میں انسانوں کا کوئی چیلنج ایسا نہیں ہے، وہ سائنس کے میدان کا ہو، وہ پہلوانی کے میدان کا ہو، وہ شاعری کے میدان کا ہو، وہ ایجادات کے میدان کا ہو، جو چیلنج توڑا نہ گیا۔ 30 سال 40 سال کے بعد چیلنج ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بڑا چیلنج آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے الہامی کلام ہونے کی اور اللہ کی بے پایاں طاقتوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے جو چیلنجز قرآن میں کیے ہیں صدیوں سے ویسے کھڑے ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکا، ان کو چیلنج کو کوئی چیلنج کر نہیں سکا، کوئی توڑ نہیں سکا۔ ان میں 3-4 چیلنجز میں بتاتا ہوں جس سے اللہ کی طاقت آئے گی، قرآن کی عظمت آئے گی اور ہماری بے وقتی، بے ثباتی، بے حمیتی، بے رخصتی آئے گی کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کتنے ناقص لوگ ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ایک چیلنج جو قرآن مجید میں کئی انداز سے دہرایا گیا کہ میری نعمتیں گن کے دکھاؤ، شکر نہیں، شمار کر کے دکھاؤ۔ 1500 سال پہلے ہم کہتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج نہیں تھی، ایجادات نہیں، شرق غرب کے واسطے نہیں، تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، لوگوں کی پروچ نہیں تھی، جدید نظام نہیں تھا، سمندروں تک رسائی نہیں تھی، ہواؤں کے راکٹ نہیں تھے، زمین کے پہاڑ، سمندروں کے اندر آبدوزیں نہیں تھی، پہاڑوں کے آلات نہیں تھے۔ اس لیے اس دور کے لوگوں کا یہ چیلنج تھا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب تو دنیا مٹھی میں بند ہوگی، گلوبل ولیج، ایک موبائل جو مٹھی میں بند ہے، آپ چاہیں تو فجی، ناروے، ڈنمارک، اسپین، پرتگال، اپنے ڈرائنگ روم کی بیڈ روم پہ بیٹھے ہوئے سارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر تیز رفتار برقی آلات ایجاد ہو گئے، 6 گھنٹے میں دنیا کے کئی ملک آپ گھوم سکتے ہیں۔ پھر چیزوں کو کاؤنٹ کرنے والی ایسے ہیں کہ فنگر ٹپس پہ انگلی کا نکر لگاؤ اور کروڑوں کی فگر 1 منٹ میں کلیئر کر دو، کیلکولیٹر پہ، کمپیوٹر پہ۔ پہلے ریاضی، جمع، تفریق، تقسیم، اب صرف ایک کلک پہ انگلی کا ٹچ سسٹم ہے، ٹچ کرتی ہے اور کروڑوں کی فگر سامنے آ جاتی ہے۔ تو آج بھی دنیا کا کوئی انسان ان تمام تر سہولیات اور مراعات کے باوجود یہ چیلنج توڑ نہیں سکا کہ میں نے کائنات کی ساری نعمتیں گن لی۔ وہ نعمتیں جو زیر آب ہیں، بالائے آب ہیں، زیر زمین ہیں، بالائے زمین ہیں، زیر آسماں ہیں، جنگلوں میں ہیں، منگلوں میں ہیں، صحراؤں میں ہیں، پہاڑوں میں ہیں، جذبوں میں ہیں، پھولوں میں ہیں، پھلوں میں ہیں، انسانی وجود میں ہیں، ان نعمتوں کا آج تک یہ چیلنج دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکا کہ میں چیلنج توڑ دیا۔ مجھے پوچھ لو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رنگ، ذائقے، خوشبو، زمین، زیر زمین، معدنیات، نمکیات، اتنی نعمتیں ہیں۔ آج تک دنیا کی کوئی تہذیب، کوئی تھنک ٹینک، کوئی گروپ آف سکالر اللہ کے اس چیلنج پہ ہاتھ ڈال کے اس چیلنج کو ان چیلنج نہیں کر سکا۔
جس سے پوچھیں کہ تمہیں دنیا میں اللہ کی پھیلائی ہوئی نعمتوں کا پتہ ہے، وہ کہنے کہ افریقہ کے اور ہیں، امریکہ کے اور ہیں، رشیا کے اور ہیں، یورپ کے اور ہیں، ایشیا کے اور ہیں، امریکہ کے اور ہیں، آسٹریلیا کے اور ہیں، نہیں کر سکے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نیند کتنی بڑی نعمت ہے، پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اوناسس دنیا کا امیر ترین انسان تھا، آلیو گرین کا کاروبار تھا، بحری جہاز اس کے تھے ذاتی۔ جان ایف کینیڈی امریکن صدر قتل ہوا تو اس کی بیوی سے کئی لوگوں نے رابطہ کیا، لیکن اس نے شادی 79 سے کی۔ اس درجے کا اثر رسوخ والا آدمی تھا، یونانی تھا لیکن بعد میں امریکن نیشنلٹی ہو گیا۔ کہا کرتا تھا کہ نعمت شرق کے آغاز پہ ہو، غرب کے اختتام پہ ہو، شمال کے درمیان میں ہو، جنوب کے کناروں پہ ہو، مجھے بتاؤ، میں وہ نعمت اپنی دسترس میں لے سکتا ہوں۔ میرے پاس اسباب ہیں، آلات ہیں، ایجاد ہیں، سرمایہ ہے، کمپنی ہے، تعلقات ہیں، لیبر ہے، نعمت جہاں میں لے سکتا ہوں۔ قدرت نے کہا یہ کائنات کی نعمتیں ممکن ہے ایک سفر پہ ہوں، اللہ نے اس کی آنکھوں کے وائپر پہ فالج گرا دیا۔ یہ جو میرے اور آپ کی آنکھیں اوپر نیچے ہوتی ہیں اور آنکھوں کا سکرین صاف ہوتی ہے، وائپر، یہ جو تیزی کے ساتھ جس طرح کار کے وائپر ہوتے ہیں اور شیشہ صاف ہوتا ہے، اس طرح آنکھوں کی شفاف سطح کو صاف کرنے کے لیے چونکہ ڈسٹ اور رہتی ہے موجود، تو صاف کرنے کے لیے یہ وائپر ہر وقت چلتے رہتے ہیں۔ اتنے سافٹ ہیں کہ آج تک میڈیکل سائنس وائپر کا ریپلیس نہیں بنا سکی۔ کوئی چیز ایسی نہیں بن سکی جو اتنی تیزی کے ساتھ ایک دن میں ایک آدمی 16 گھنٹے کے اندر کم و بیش 45,000 دفعہ وائپر اوپر نیچے کرتا ہے۔ اب یہ ہم نے کبھی اس نعمت کا غور ہی نہیں کیا کہ تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، بغیر آٹومیٹک مشین ہے، وائپر چل رہے ہیں، آنکھیں صاف ہو رہی ہیں، سطح صاف ہو رہی ہے، بلیک اینڈ وائٹ کیمرے ہیں، رنگین کیمرے ہیں، آنکھوں کی شفافیت سلامت ہے۔ تو اوناسس کو یہ زوم تھا کہ دنیا میں جہاں چاہوں میں ہر چیز اپنے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ اللہ نے کہا دنیا چھوڑو، تمہارے وجود کے آنکھوں کے وائپر پہ فالج گر، جس طرح بازو پہ فالج گر جائے تو آدمی اٹھا کے یہاں رکھتا ہے، اٹھا کے یہاں رکھتا ہے۔ آنکھوں پہ فالج گر گیا تو وہ اس طرح کرتا تھا، سائن کرنے ہے تو اس طرح کر کے پھر سائن کرتا، کس سے بات کرنی ہے تو ایسے پکڑ کے بیٹھتا۔ اللہ نہ کرے کسی دشمن کو اس اذیت ناک صورتحال سے وابستہ ہو۔ ایک دن میں 16 گھنٹے کے اندر 45,000 دفعہ کم و بیش آنکھیں ایسے کرتی۔ اب جس آنکھوں کا دل بھی اتنا نہیں کرتا، 72 دفعہ کم و بیش دل ایک منٹ میں کرتا ہے، 45,000 دفعہ آنکھیں اوپر نیچے اوپر نیچے ہو رہی، اور کب سے ہو رہی ہیں پتہ کوئی نہیں۔ پھر اس نے دنیا بھر کے طبیبوں کو ایکوپنکچر، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک دعوت دی کہ تم جو چاہو فیس ملے گی، مجھے بلاؤ، خدا نہ چاہو جہاز حاضر ہیں، میرے آنکھوں کے وائپر ٹھیک کرو، نہ ہو سکے۔ پھر سلوشن ٹیپ کی مدد سے اس کے یہاں آنکھیں باندھ دی جاتی ہیں، کبھی آپ کھڑے ہوں اور آنکھیں روک کے کھڑے ہوں، ایک منٹ کے بعد آدمی اتنا اریٹیشن کا، اتنا بے چینی میں مر جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے آنکھیں چھوڑو چھوڑو۔ یہ ڈاکٹر جب آنکھوں میں ڈراپ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں 2 منٹ کے لیے آنکھیں جھپکنی نہیں ہے تو وہ بڑا بے چینی کا وقت ہوتا ہے، تو سلوشن ٹیپ سے آنکھیں باندھ دیتے۔ پھر ایک وقت ہے کہ ہوا کے ٹھنڈے جھونکے اس کو تندور کی لپٹیں لگیں، آنکھوں پہ سوجن آ گئی، چھالے آ گئے، بلیک اینڈ وائٹ کیمرہ رہ گیا، رنگین کیمرہ خراب ہو گیا۔ کائنات میں ساری چیزیں 2 رنگوں کے اندر سمٹ گئیں، یا سفید یا سیاہ، باقی گلاب کا رنگ، پھول کا رنگ، انار کا رنگ، آم کا رنگ، وہ سارے ختم ہو گئے۔ آخری دنوں میں اس کی ڈاکومنٹری بنائی گئی، اس سے پوچھا گیا کوئی خواہش، کہنے کہ کاش ایک دفعہ اپنی آنکھیں میں خود اٹھاؤں اور خود گراؤں، میری خواہش ہے، میری پلکیں خود اٹھیں خود گریں، بھائی یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ کہنے کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا دو گے؟ کہ میں اپنی منقولہ غیر منقولہ ساری جائیداد اس شخص کو دے دوں گا جو میری آنکھ کو اس قابل بنا دے، صرف ایک دفعہ۔ تو ہم روزانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں، سال میں کتنی دفعہ کرتے ہیں، 50 سال میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ اگر ہم سوچیں تو ذات کے اندر نعمتیں ہیں، کائنات کے اندر نعمتیں ہیں۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے، گن کے دکھاؤ۔ محمد بن سماک رحمہ اللہ بیٹھے تھے ہارون الرشید کے پاس، ہارون نے پانی منگوایا، کہنے کہ اگر یہ پانی تمہیں اس وقت قیمتاً ملے تو کتنے کا لوگے؟ وہ کہنے کہ آدھی بادشاہ تھا۔ اس نے کہا پی لو، پی لیا۔
کہنے کہ اگر یہ وجود سے پانی نہ نکلے اور نکالنا مشکل ہو جائے، کوئی کہ میں نکال سکتا ہوں، کتنی دو گے؟ کہنے کہ باقی آدھی بادشاہت۔ تو اس نے کہا آپ کی کل بادشاہت پانی کا ایک گلاس ہے۔ ہم کتنے عرصے سے کتنا پانی پی رہے ہیں؟ تو انکاؤنٹیبل، شمار نہیں ہو سکتا۔ میں تو اپنی آنکھوں کے وائپر شمار نہیں کر سکتا، پیا ہوا پانی شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک دن کی نیند نہ ملے، آدمی کو کھانا دو پینا دو کہ تمہیں بادشاہ بنا دیں گے، 7 دن سونے نہیں دیں گے، کیونکہ 7 دن کیا، ایک دن نیند نہ ملے، جسم کے سارے اعضاء ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں، جسم کا کوئی عضو کام کے قابل نہیں رہتا، ایک دن کی نیند چھن جائے۔ نیند ہے جو مساج کرتی ہے، نیند ہے جو جسم کو تھکاوٹ دور کرتی ہے، نیند ہے جو جسم کی کاؤنسلنگ کرتی ہے، کمپین کرتی ہے، اور آدمی ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو جو چیلنجز قرآن مجید میں کیے گئے ان میں ایک چیلنج یہ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری نعمتیں گنو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم، کوئی تہذیب، کوئی فرد آج تک اس چیلنج کو گہنا نہیں سکا، اس چیلنج کو ہاتھ نہیں ڈال سکا، اس چیلنج کو دائیں بیں نہیں کر سکا۔ اللہ کہتا ہے اگر انسانوں کا چیلنج ہوتا تو ضرور ٹوٹ چکا ہوتا۔ دوسرا چیلنج، هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سورہ ملک کے شروع میں یہ دوسرا چیلنج ہے۔ بھری کائنات میں کسی مخلوق کے اندر کوئی نقص دکھاؤ، مینوفیکچرنگ کے اعتبار سے۔ انسانی وجود ہماری دسترس میں ہے، انسانی وجود کے ایک ایک عضو پہ اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے۔ آنکھ کا ڈاکٹر ہے وہ زندگی آنکھ پہ لگا دیتے، دانت کا ڈاکٹر ہے 40 سال دانتوں کے علاوہ اس کی مشق ہی کوئی نہیں، دل کا ڈاکٹر ہے دل ہی پہ غور کرتا ہے۔ کسی ڈاکٹر سے وہ ایتھیسٹ ہو، دہریہ ہو، نان بلیور ہو، اللہ کے وجود کا منکر ہو، اسے کو تمہاری اسپیشلائزیشن کا دانتوں پر، کتنے سال ہو گئے کہ 50 سال، تمہیں کبھی دانتوں کی تعداد میں اضافے کا خیال آیا کہ 32 کی بجائے 40 ہوتے؟ دنیا میں کوئی ایجاد ایسی نہیں ہے جو کمپریہنسو ہو۔ نت آنے والے موبائل، اس میں نت نئے ڈیزائن پچھلے موبائل کی کمیوں کو بتلاتے ہیں، جہاز نئے آ رہے ہیں، کاریں نہیں آ رہی ہیں، مشینری نہیں آ رہی ہیں، تعمیرات نہیں آ رہی ہیں، تو وہ بتلا رہے ہیں کہ پچھلی چیزوں میں جو نقص تھے ہم نے دور کر دیے۔ پہلی میں ہم نے جو پروڈکٹ منظر ہم پہ لائے تھے اس میں یہ نقص تھا، کمی تھی، ہم نے اس دفعہ دور کر دی۔ تو جب سے اولاد آدم پیدا ہونی شروع ہوئی اس میں جزوی تبدیلی بھی نہیں ہے کہ کبھی 2 آنکھیں تھیں پھر 3 ہوگی پھر 4 ہوگی پھر 5 ہوگی، نہ، صدیوں قبل جو بچہ ڈیزائن ہو کے باہر آیا کائنات میں، صدیوں کے تبدیلیاں آئیں، جغرافی تبدیلیاں، سیاسی تبدیلیاں، اخلاقی تبدیلیاں، ماحولیاتی تبدیلیاں، لیکن بنانے والا اتنا کمپریہنسو ہے کہ اس کے سامنے آنے والے زمانوں کی تبدیلیاں بھی ہیں اور اپنے شاہکار کی تکمیل بھی ہے۔ کسی ڈینٹسٹ سے پوچھیں کہ دانتوں پہ ہی آپ کی عمر گزری، صبح ہوتی ہے کلینک کھولتے ہیں، مریض آتے ہیں، منہ کھولتے ہیں، اندر دیکھ رہے ہیں، لائٹ جلا رہے ہیں، جبڑے دیکھ رہے ہیں، مسوڑے دیکھ رہے ہیں، رنگ دیکھ رہے ہیں، ڈیڈ کر رہے ہیں، روٹ لیس کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کے ذہن میں دانتوں کی رنگت کے بارے میں آئیڈیا آیا کہ یہ رنگ کی بجائے فلاں رنگ ہوتا ہے؟ رنگ تو سینکڑوں ہیں۔ دانت کچھ نوکدار ہیں، کچھ ہموار ہیں، کچھ چوڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، ان میں تبدیلی کا آیا ذہن میں کہ کاش سارے ایک جیسے ہوتے؟ دانتوں کے نیچے شگاف ہیں، سائز دانتوں کا کیا ہے؟ اس میں تھوڑا سا بڑا سائز ہوتا تو یہ ہونٹوں کے لیے، زبان کے لیے، تالو کے لیے بہتر ہوتا، کبھی خیال آیا؟ دانت جتنے گہرے ہیں اس سے تھوڑے سے اور گہرے چلے جاتے تو زیادہ مناسب ہے، زیادہ، تو آپ حیران ہوں گے کہ ڈاکٹر بے شک دہریہ ہو، اللہ کی ذات کا منکر ہو، نان بلیور ہو، ایتھیسٹ ہو، لیکن کہے گا جیسے دانت ہیں، جہاں ہیں، جس سائز میں ہیں، جس رنگ میں ہیں، جس مقدار میں ہیں، جس تعداد میں ہیں، اس سے بہتر کا سوچا ہی نہیں جا سکتا۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، قرآن مجید میں 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ کہا گیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کسی میں کوئی کمی دیکھو، هل تری من فطور، فرج البصر ثم ارج البصر کرتین، بار بار کہہ گئے، 1 دفعہ دیکھو، سائنسی نگاہ سے دیکھو، طبی نگاہ سے دیکھو، جغرافیہ نگاہ سے دیکھو، جمالیاتی نگاہ سے دیکھو، میری کسی مخلوق میں مخلوق ایک تو ہے نہیں۔ سمندروں کی کتنی مخلوق ہیں، ہواؤں کی کتنی مخلوق ہیں، پہاڑوں کی کتنی مخلوق ہیں، فضاؤں کی کتنی مخلوق ہیں، صحراؤں کی
کسی مخلوق کو تختہ مشق بنا کر اللہ کی ذات کے اس مخلوق میں نقص دکھاؤ۔ حل تری من فطور فرج البصر ثم ارج البصر کرتین ینقلب، ارضیات والے ہیں، سماجیات والے ہیں، ماحولیات والے ہیں، زالوجی والے ہیں، باٹنی والے ہیں، سپیس والے ہیں۔ جس موضوع پہ آدمی کی اسپیشلائزیشن ہے، یقین جانے کوئی آدمی اپنے موضوع محنت کی مخلوق میں بہتری کی تجویز دے ہی نہیں سکتا۔ جیولوجسٹ ہیں، صبح سے شام زمین ہے، زمین میں جو کشش شکل ہے، زمین کا جو میٹیریل ہے، زمین کا جو انداز ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا آئیڈیا ہے کہ نہیں کوئی؟ یہ دوسرا ہے کہ تم جو اسلام پہ باتیں کرتے ہو، اللہ کی کسی مخلوق کو پکڑ کر کہو اس میں یہ فنکشن کم ہے۔ ہمارا ٹائٹینک ڈوب گیا، 1911 میں ڈوبا تھا۔ پہلی اس نے سمندر میں سفر شروع کیا، آگے آئس برگ سے ٹکرایا اور 2011 میں یا 2012 میں غرق ہو گیا۔ اس کا کہا کرتے تھے کہ سمندر شکست کھا گیا ٹائٹینک کے آگے، لیکن ایک آئس برگ آیا اور پورے کا پورا بکھر گیا۔ 3 گھنٹے تک ڈوبتا رہا، ڈوبتا رہا، ڈوبتا رہا۔ پھر اس کے بعد نئی تبدیلی لائے گی۔ اللہ کی بنی ہوئی کسی مچھلی میں آج تک کوئی نقص دکھاؤ۔ صحراؤں کے پودے صحراؤں کے مزاج کے ہیں، ہواؤں کے پودے ہواؤں کے مزاج کے ہیں۔ میں روہی کے علاقے میں تھا، یہ صادق آباد کے پاس، تو وہاں گاڑیاں کھڑی تھیں، چونکہ صحرا کے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، پانی ہوتا کوئی نہیں، ڈی ہائیڈریشن زیادہ ہوتی ہے، ریت جگہ بدل جاتی ہے، راستوں کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے جو صحرا کے لیے جانور ڈیزائن کیا، وہ صحرا کی ساری صفات سے مزین جانور ہے۔ وہ جانور ہے جس کے پاؤں میں کشن ہوتے ہیں، اونٹ، کیونکہ اس نے ریت پہ چلنا ہے۔ اگر اس کے پاؤں گھوڑے کی طرح ہوتے، بکریوں کی طرح ہوتے، مور کی طرح ہوتے تو 4 قدم کے بعد دھنس جاتا۔ تو پاؤں کے نیچے کشن ہے، آرام سے چلتا چلا جاتا۔ وہ جانور جس کی پلکیں اوپر والی ڈبل ہیں، جیسے میری آپ کی پلکیں ایک اوپر ایک نیچے، اس کے اوپر بھی 2 ہوتی، نیچے بھی 2 ہوتی۔ آندھی چلے گی تو ایک پلکیں بند کر لے گا جو گلاسز کا کام دیں گے، اندر قطرے نہیں جائیں گے، تنکے نہیں جائیں گے، اور بیچ میں سے وین بھی کلیئر رہے گا، نظر بھی آتا رہے گا۔ وہ جانور ہے جو کانٹوں کو اتنا شوق سے کھاتا ہے جتنا نئی نسل برگر کو شوق سے کھاتی ہے، کانٹے اتنے شوق سے کھائے گا۔ وہ جانور ہے جو 1 مہینہ تک پانی سٹاک کر لیتا ہے، کوئی جانور نہیں جس کے ٹینکی کے اندر 1 مہینے تک پانی سٹاک ہو سکے۔ وہ جانور ہے جو راستہ نہیں بھولتا، میموری انتہائی شارپ ہے۔ 2 ہجری میں ابو جہل کا اونٹ گرفتار ہوا تھا بدر کے موقع پہ، 4 سال کے بعد وہ اونٹ لے کر اللہ کے نبی صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے مکہ ہے، حدیبیہ مکہ سے تقریباً 20-30 کلومیٹر دور کے فاصلے پہ 4 سال تک یہ اونٹ مدینہ رہا۔ 2 ہجری میں پکڑا گیا مال غنیمت میں، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوئی، 500 کلومیٹر کر کے 4 سال کے بعد یہ دوبارہ حدیبیہ آیا، تو وہاں سے بھاگ کے ابو جہل کے گھر پہنچ گیا۔ میموری، چونکہ صحراؤں میں راستے کوئی نہیں، ٹیلے ٹیلے، کبھی ٹیلے گڑھے، تو یہ ہے حل تری من فطور فرج البصر ثم ارج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ کائنات کی کسی مخلوق میں کوئی کمی دکھاؤ، ذات میں دکھاؤ، کائنات میں دکھاؤ۔ سورج کتنا دور ہونا چاہیے؟ تو ماہرین فلکیات کہتے ہیں جتنا ہے اتنا ہی ہونا چاہیے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل، مور اور لیس جو فگر بتاتے ہیں فلکیات والے۔ اچھا، ان سے کہا جائے کہ اگر 1 انچ نیچے ہو جائے تو کہنے کہ پھر ہم اوپر ہو جائیں گے، کہنے کہ اگر 1 انچ اوپر ہو جائے تو کہ پھر ہم نیچے ہو جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ اب یہ جو فگر ہے، ایک لقمہ ہم لیتے ہیں تو کتنے لیبارٹریاں چیک کرتی ہیں؟ پہلے ہاتھ کی انگلیاں چیک کرتی ہیں گرم ہے ٹھنڈا ہے، پھر دور سے آنکھ چیک کرتی ہے کہ دودھ کے گلاس میں کوئی بال تو نہیں، پھر قریب آتے آتے ناک دور سے سمیل کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی تعفن تو نہیں، پھر زبان چیک کرتی ہے کہ ذائقہ خراب تو نہیں۔ اس کے بعد ان ساری لیبارٹریوں کی رپورٹ اوکے ہوتی ہے تو دماغ لعاب دہن کو حکم دیتا ہے آ جاؤ۔ اگر ان میں سے ایک بھی فالٹ ہو تو آپ 1000 کوشش کریں، لقمہ منہ میں آدمی گرینڈ کرتا رہے گا، لعاب دہن نہیں بنے گا۔ یہ چاروں لیبارٹریوں کی ایسی جگہ پہ فکسیشن، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر آنکھیں یہاں ہوتی، ناک یہاں ہوتا، کان یہاں ہوتا تو آدمی لکی رانی سرکس کی طرح ایک ہیرو بن جاتا۔ ایک لقمے کے لیے کہاں کہاں گھمانا پڑتا۔
اب سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، مجال ہے کہ آنکھ کی بینائی زبان پہ آ جائے، زبان کی گویائی کانوں میں چلی جائے، کانوں کی سماعت ناک میں چلی جائے، ہر جگہ اپنی فکسیشن ہے، حالانکہ ایک ہی جگہ پہ یہ ہے حل ترى من فطور فرج البصر ثم ارج البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ 2 دن پہلے میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، کہنے لگے قدرت نے انسان کے وجود کو اتنا کمپریہنسو بنایا ہے کہ اس میں کوئی چیز نکال کر دوسرے کو دینا چاہیں تو دے نہیں سکتے آسانی کے ساتھ، ورنہ یہ ہے کہ امریکہ کتنے غریبوں کو پکڑ کر گردے نکال لیتا، جگر نکال لیتا، آنکھیں نکال لیتا، دل نکال لیتا، دل نہیں بنا پھر سور کا دل ڈالنا پڑا۔ جس نے سور کا دل ڈالا وہ خود ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ تو یہ دوسرا چیلنج ہے، اس میں اللہ کی عظمت بھی ہے کہ چیلنج ہلاؤ، چیلنج کو شیک کرو، اپنے علم سے، طاقت سے، قوت سے بدلو، کسی چیز میں نقص نکال۔ اللہ نے ایک چیز کو تو ڈسپلے نہیں کیا کہ صرف پرندوں کو دیکھو، اللہ کہتے ہیں بھری کائنات کی جس مخلوق کو دیکھنا چاہو دیکھ لو۔ اگر قرآن کسی مخلوق کا کلام ہوتا تو یہ چیلنج کب سے ٹوٹ چکے ہوتے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو یہ چیلنج کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی۔ تیسرا چیلنج کیا فاتو بصورت من مثلی وین کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بصورت من مثلی، قرآن جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ آخر عرب یہودی بھی تو ہیں، عرب عیسائی بھی تو ہیں، جن کی صبح سے شام تک کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں اسلام میں نقص نکالیں، اسلام میں عیب بتائیں۔ ان کے لیے اسلام کو نقص اور داغدار اور عیب دار ثابت کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے کہ قرآن کا ایک چیلنج قبول کریں اور عربی میں ایک صورت بنا دیں۔ خلیل جبران 1931 میں فوت ہوا، لبنانی تھا، عرب تھا، پھر امریکہ سیٹل ہو گیا۔ اس کی کتابیں شہرہ آفاق ہیں، نوبل پرائز کے لیے اس کی کتاب ان نبی پیش کی گئی، دا پرافٹ، دنیا میں ایک نام ہے، لیکن وہ اس چیلنج پہ ہاتھ نہیں ڈال سکا۔ ناول نگار تھا، افسانہ نگار تھا، شاعر تھا، ادیب تھا، خطیب تھا، لیکن اس چیلنج کو بار بار عرب آ کے پیش کرتے رہے جو اس کے ہم مسلک عرب تھے کہ قرآن کو ہم جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے قرآن میں تعریف کی، تنقیص کی، تنقید کی، ملاوٹ کی، مکسنگ کی، دور کیا، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ تم قرآن کے اس چیلنج کو قبول کرو۔ عرب ہو، مادرزاد عرب ہو، عربی کے تمام اسلوب سے واقف ہو، تمہیں قصائد آتے ہیں، نثر آتی ہے، نظم آتی ہے، خطوط آتے ہیں، خطبات آتے ہیں، تو قرآن انہی میں سے تو ایک چیز ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کسی صورت کو موضوع بنا کر اس جیسی صورت بنا دو۔ الفابیٹک ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن کے عربی کے سارے جانتے ہیں، اس زمانے میں بھی عرب تھے۔ مسلمہ کذاب نے ایک دفعہ ہمت کی، عمر بن عاص کو کہا، سورہ عصر کی تفسیر میں شاہ عبدالعزیز محدث ترین نے لکھا ہے، مسلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، اس نے کہا تمہارے صاحب پر ایک صورت اتری ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس جیسی صورت کو بنا نہیں سکتا، میں نے بنا دی ہے۔ عمر بن عاص ان دنوں مشرک تھے، رشتہ دار تھے لیکن اسلام نہیں لائے تھے۔ اس نے کہا کون سی صورت؟ اس نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ جب یہ صورت اتری ایک صحابی نے جوش مسرت میں آ کر بیت اللہ پہ ہینگ کر دی، لٹکا دی، کہ عربوں کو بیت اللہ پہ لٹکے ہوئے کلام کا توڑ پیش کرنا ان کی عربیت کا خاصہ تھا کہ یہ لٹک گیا، میں اس کو توڑ پیش کریں، سبا معلقہ۔ تو سورہ قرآن اترا تو سورہ عصر، ننی منی سورت 3 آیتیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کو بیت اللہ پہ لٹکا دیا۔ اب بیت اللہ کا طواف چونکہ عرب کرتے تھے، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل گئی، ایک کلام بیت اللہ پہ لٹکا دیا گیا اور چیلنج کر دیا گیا اس جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ اللہ کی طاقت، قرآن کی عظمت اور انسانوں کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے یہ چیلنجز انسانوں کو زلزلہ بپا کر دیتے ہیں۔ خلیل جبران کی کتاب میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں، النبی میری بیڈ بک ہے، ایک ایک جملے پہ مجھے پہروں سوچنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے ایک ایک صفحے کی اس کے بات ہے اس میں، ایک آدمی حیران ہوتا ہے۔ 1931 میں لبنانی تھا، پھر امریکن نیشنل ٹیم بن چلا گیا، لیکن نہیں لکھ سکا۔ مسلمہ کذاب نے ہمت کر کے کہا میں نے لکھ دیا ہے کلام سورہ عصر کے مقابلے میں۔ عمر بن عاص چونکہ اس وقت زمانہ جاہلیت کے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک نسبی تعلق تھا، اس لیے اس نے کہا تمہارے صاحب نے ایک صورت اتری ہے اور کہا بنا کے لاؤ، میں بنا کے لاتا۔
پھر قرآن مجید نے 114 صورتیں بنا دی. جس طرح ایک مستری کو کہا جائے یہ نقشہ تمہارے سامنے آ گیا مکان کا، میٹیریل آ گیا، اینٹ پتھر فرنس آ گیا، اب یہ نقشہ ہے، یہ مکان ہے، یہ لیبر ہے، یہ پیسے ہیں، تم بناؤ. تو اگر مستری ہے تو بنا دے گا. مشرکین مکہ کو کہا تمہارے پاس لیبر ہے، بنا کے لاؤ. فاتو بصورت میں مثل ودعوا شہداءکم، لیبر اکٹھی کر لو، شاعر لے آؤ، ادیب لاؤ، ناول نگار لاؤ، افسانہ نگار لاؤ، مرثیہ نویس لاؤ، سب کو لاؤ، الائنس بنا لو. مسلمہ نے پھر اس مقابلے میں صورت بنائی. عربی زبان سے بنے گی، تمہیں عربی آتی ہے، کس طرح بنے گی؟ یہ 114 صورتوں کا محل کھڑا ہے، اس میں سے کسی صورت کے مطابق بناؤ. اس نے سورہ عصر کو تختہ مشق بنایا. والعصر، قسم ہے زمانے کی، گواہ ہے کائنات، وٹنس ہے پورا زمانہ، گزرتے لمحے اس کی تصدیق کریں گے. یہ اس کا مفہوم ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان دونوں جہانوں میں ناکام ہے. خسر کہتے ہیں دنیا اور آخرت کی ساری خساروں کا مجموعہ. صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی کی صحت سلامت ہے، مال ڈوب کے اس کو خسارہ نہیں کہیں گے. دنیا کی ساری ناکامیاں، آخرت کی ساری ناکامیاں، اس کے لیے عرب کہتے ہیں خسر. بے شک انسان دونوں جہانوں میں مکمل ناکام ہے. کامیاب کون ہے؟ آگے اس کی 4 صفات ہیں: آمن و عمل الصالحات تواصوا بالحق. یہ صورت تھی کہ اس کا بنا کے لاؤ. اس پہ اس نے صورت بنائی. والعصر اس کے جواب میں کہا یا وبر. اس نے پھر وہ صوتی آہنگ بھی رکھا کہ جتنا آیت ہے اتنا ہی آیت کے برابر حصہ. والعصر یا وبر. وبر ایک جانور ہے جو بلی کی طرح ہوتا ہے، عرب کے ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے. جس طرح گو ہے، سانپ ہے، وہ ایک جانور ہے، پالتو نہیں ہے، اس کو وبر کہتے ہیں. ہمارے یہاں سے ایک جانور ہے جس کے بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں پھیل پر، اس طرح وبر ایک جانور تھا. تو والعصر کے جواب میں کہا یا وبر. ادھر آیت کا معنی تھا گواہ زمانہ، ادھر تھا اے بلی. اب اس کا معنی دیکھیں، معنوی حسن دیکھیں کہ کس کے مقابلے میں کیا کلام لا رہا ہے. ان الانسان لفی خسر، بے شک سارے انسان دونوں جہانوں میں ناکام ہے. انک انت لہ اذنان و صدر، اے بلی تیرے 2 کان ہیں، 1 سینہ ہے. یہ دوسری آیت تھی. پھر تیسری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. وہ جو 4 باتیں، ایمان، اعمال صالح وغیرہ، یہ تھی. اس نے کہا وسائروں کا حفر النفر، اور باقی ساری بد صورت ہے. یہ اس نے 3 آیتیں اپنے طور پر بنا کے سورہ عصر کا جواب لکھ کے کہا. عمر بن عاص کو کیسا ہے؟ اس نے کہا داد دیتا ہوں. بڑا اچھا ہے. کہ کیا داد دیتے ہو؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس نے اس کے توڑ پہ کلمہ پڑھ لیا. تو اس نے جا کے اپنے ماننے والوں کو کہا آئندہ کے لیے قرآن کا توڑ نہ لکھنا ورنہ مسلمان لوگ ہو جائیں گے. تو تیسرا چیلنج جو قرآن آج تک کھڑا ہے سلامت کو، لاؤس جیسے بنا کے آیت لا، اور آج بھی یہ ہلا رہا ہے، عالم کفر کو ہلا رہا ہے کہ بناؤ آیتیں، نہیں بنا سکے. پتہ نہیں اس میں کیا وہ معنویت ہے، کیا وہ طلسماتیہ ہے، کیا وہ معجزانہ اسلوب ہے، کیا وہ مضامین کی گہرائی ہے، کیا وہ بلندی خیالات ہے، کیا وہ علو مرتبت ہے. آدمی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن یہ ہے کہ ان عالم کفر کے وجود پہ یہ چیلنج ایک زلزلہ بپا کرتا ہے، تھر تھری بپا کر دیتا ہے. تو تیسرا چیلنج ہے قرآن جیسی صورت بنا کے لو، وہ کوئی نہیں. نعمتیں گن کے دکھاؤ، وہ کوئی نہیں. کائنات میں نقص نکال کے دکھاؤ، وہ کوئی نہیں. چوتھا چیلنج وہ اور آسان ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. سورہ واقعہ. نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. فلولا ان، یہ آیت ہے، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اگر تمہیں اپنے بیلنس ڈائٹ پہ، پراپر ایکسرسائز پہ، اپنے بھرپور شباب پہ، اپنے مضبوط قلعوں پہ، اپنی ہر قسم کی چیزوں پہ اعتبار ہے تو موت سے بچ کے دکھاؤ. کتنا عام فہم. ممکن ہے ایک آدمی کہ میں دیہاتی ہوں، چیزیں گر نہیں سکتے. ایک آدمی کہتا ہے میں نان عرب ہوں، مجھے عربی میں کیسے لکھوں. ایک آدمی کہہ سکتا ہے یہ سارے چیلنجز کے جواب میں کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. ایک آدمی پنجابی بولتا ہے، اس کو کہا جائے قرآن جیسی آیت بنا کے لکھاؤ، وہ کہنے کہ چیلنج ہی عجیب ہے، میرے زبان ہی نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے نعمتیں گن کے دکھاؤ، وہ کہنے کہ میں تو ایک دیہات میں رہتا ہوں، میرے پاس ایکسیس ہی کوئی نہیں، اپروچ کوئی نہیں. وہ کہہ سکتا ہے کہ میں کیسے کروں. ایک آدمی سے کہتا ہے کائنات کی مخلوق میں نقص نکال کے دکھاؤ، وہ کہتا ہے میرا اوسط سا دماغ ہے، واجبی سی سوچ ہے، میرے اندر آرگو ہے ہی نہیں، سائنس کی سوچ نہیں، جغرافی، میں کیسے نہیں کروں. اللہ کہتے چلو اور چیلنج آسان کر دیتے ہیں.
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہم تمہیں ماریں گے، ہمت ہے تو موت سے بچ کے دیکھو۔ اب اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ہے، اس کے لیے عرب ہونا ہے، اس کے لیے دانا ہونا ہے، اس کے لیے ذہین ہونا، یہ تو انسان کی نفسیات ہے، موت سے بچنا چاہتا ہے۔ ہماری صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اور ہفتوں میں، مہینوں میں، ماہ و سال میں اس تمام تر کوششوں کی جو اصل لیلہ ہے وہ یہ ہے کہ مرے نہیں۔ سردی میں ہیٹر، گرمی میں اے سی، بر وقت کھانا، مناسب غذائیں، دوا دارو علاج معالجہ، ان سب کا اصل ہدف کیا ہے جس کی خاطر یہ کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو مر جائیں گے۔ ہر آدمی کا وہ شکار جس کے لیے جال بچھاتا ہے، وہ لیلا جس کی تلاش میں نجد کے صحراؤں میں بھاگتا ہے، وہ ہما جس کے تعاقب میں بھاگتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرو نہیں۔ کپڑے، جوتے، کھانا، مکان، ڈائٹ، فلاں فلاں۔ اللہ کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی ہو موت تمہیں دستک دے گی۔ ہمت ہے تو موت کی دستک پہ روح کا دروازہ نہ کھولنے دو۔ بنو عباس کا ٹائٹینک ہے ہارون الرشید، 170 ہجری میں 22 سال کا تھا جب بادشاہ بنا، 45 سال کی عمر میں 193 ہجری کا تھا جب ملک الموت نے دستک دی۔ اب بادشاہ ہے، سارے اسباب میسر ہیں، لیکن پتہ چل گیا کہ اب دیواریں جہاں ہلنے کا وقت آ گیا۔ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، اقبال نے کہا تھا جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے، پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔ ایک ڈاکٹر صاحب بیمار ہوئے تو ایک مریض ان کو پوچھنے کے لیے گیا، اس نے کہا ڈاکٹر بیمار بھی ہوتے ہیں؟ کہنے کہ مرتے بھی ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں، کہنے لگے اس سے پہلے کہ پھر تو اس بات پہ زور دے میں آخری جواب دے دوں، ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتے، ڈاکٹر مرتے بھی الحمدللہ۔ اور مامون رشید کا قول ہے کہ عام طور پر ڈاکٹر اسی مرض میں مرتے ہیں جس کے ماہر ہوتے ہیں۔ قدرت کا یہ غیبی نظام ہے کہ جس مرض کے ڈاکٹر مریض ہوتے ہیں ان کی موت کا باعث عام طور پر وہی مرض بنتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو موت کے آگے دیوار کھڑی کر کے دکھاؤ۔ اقبال یاد آتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی سولر سسٹم 9 کروڑ 30 لاکھ میل سے ریز آتی ہیں اور میرے مکان پہ لگا ہوا سولر سسٹم اور کو کیچ کر کے یونٹ بنا دیتا ہے، جس نے یہ 1930 میں اقبال کہہ رہا تھا، 100 سال کے بعد اس کے خواب تعبیر میں، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ہارون اپنے بیٹے امین سے کہہ رہا تھا بیٹا میرا 193 ہجری آ گیا، تیرا 170 ہجری شروع ہو گیا، چونکہ 193 ہجری کے بعد اس کا بیٹا امین بادشاہ بنا، 170 میں ہارون بنا، 193 میں ہارون کے جسم پہ دستک ہوگی، 193 میں امین بنا، اب اس کے دستک 218 میں ہوگی، 198 میں ہوگی، 7 سال کے بعد بھائی نے دستک دے دی، مامون نے قتل کروا دیا۔ تو اس وقت ہارون نے جو نصیحت کی امین کو، اقبال نے اسی کو بانگ درا میں لکھا، ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے۔ اب اس وقت میں اور آپ 170 ہجری میں جتنے اس وقت میرے سمیت آپ سامعین بیٹھے ہیں، یا 8 ارب کے لگ بھگ انسان چیونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہیں، اس وقت ہم سارے ہارون رشید ہیں۔ ہم میں سے کس کا 193 ہجری کب ہے کوئی پتہ نہیں۔ اپنے دوست سے کہنے لگا 192 ہجری میں آخر کے دنوں میں کہ شاید اگلے سال میری ملاقات آپ سے ہو، پیٹ پہ زخم ہو گیا، اس پہ ریشم کا کپڑا باندھا اور سفر پہ جانے سے پہلے اپنے دوست کو بلا کے گا میرے بیٹے میری موت کی بڑے خواہش مند ہیں امین اور مامون، اب زخم پھیل گیا ہے، ریشم باندھتا رہتا ہوں، بچنے کی صورت کو نہیں۔ تو 45 ہجری میں بنو عباس کا ٹائٹینک فنا کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے، جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے۔ وہ جو ایک راہ گزر ہارون کو 193 ہجری میں طے کرنی پڑی، 198 ہجری میں اس راہ گزر پہ روانہ ہو چکا تھا امین الرشید بھی، اور 218 میں روانہ ہو چکا تھا مامون الرشید بھی۔ پوشیدہ کافر کی نظر سے ملک الموت، لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے۔
اینما تکونوا، جہاں بھی ہو، یدرککم الموت۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ چیلنج تم قبول کر سکتے ہو تو مہربانی کر کے قبول کرو۔ اور کون قبول کر سکا؟ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ زندگی ایک کمزور سی ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کی گارنٹی ہوتی ہے لیکن اپنی گارنٹی کوئی نہیں۔ اچھا، کبھی دادا پوتے کا جنازہ پڑھ رہا ہوتا ہے، باپ بیٹے کی تدفین کر رہا ہوتا ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی نہیں۔ یہ چوتھا چیلنج ہے جو قرآن مجید نے کیا کہ ہمت کرو، زور سے، زر سے، زاری سے، دوائی سے، پرہیز سے، علاج سے موت کے آگے دیواریں چین کھڑی کرو۔ اور ہر اٹھنے والے جنازے، بڑھتے ہوئے قبرستان، پھیلتے ہوئے گورکنوں کی مصروفیات، بننے والے جنازے کے کفن کے کپڑے، یہ اس کا بات کی علامت ہیں کہ انسان اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، ورنہ کفن نہ بنتے، قبرستان ختم ہو جاتے، ویرانے آباد ہو جاتے اور انسانوں کی لاشیں اور سسکیاں نہ ہوتی۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس سے ہمت ہے تو بچ کے دکھاؤ۔ انوکھی ریسلنگ کا ایک فری ریسلنگ کا ایک بے تاج بادشاہ تھا، رنگ میں اترتا تو عام آدمیوں کی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی۔ جب مرنے لگا تو اس کے کانوں پہ لب رکھ لیڈی ڈاکٹر اس سے نصیحت پوچھ رہی تھی، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اس کی وہ خود ویڈیو دیکھی۔ لاہور میں جب 23 سال کی عمر میں عکی پہلوان کو گرایا تو اس وقت اس کا میں نے وہ وجود دیکھا نیٹ میں۔ پھر جب اپنی وفات کے قریب محمد حسین نام اس کا رکھا گیا، مسلمان ہو گیا۔ پھر جب فوت ہوا تو آخری بیڈ پہ پڑا تھا تو اس وقت دیکھنے کے قابل تھا۔ ایسے صنوبر کی طرح درخت، بالکل سلامت جسم، جب 22-23 سال کا تھا۔ آخری دنوں میں دیکھا تو ایسے پرانا دیمک زدہ شہتیر تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، آنکھوں کی پلکیں نہیں اٹھائی جا رہی تھی، اور وہ نرس اس کی آنکھوں کی پلکیں اٹھا رہی تھی۔ جو میدان کے اندر، اکھاڑے کے اندر اٹھا کے پٹکتا تھا، اپنا وائپر نہ اٹھا سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یہ چوتھا چیلنج ہے جو اللہ کی طاقت، قرآن کی عظمت اور انسانوں کے ذوف کو زہر کرتا ہے، اور یہ قرآن میں۔ پانچواں چیلنج جو قرآن، یہ میں نے میرے قرآن کے مطالعے کے دوران جو چیلنجز آئے اور بھی ہوں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ۔ یہ دو آیتیں ہیں کہ اگر تم میں ہمت ہے تو سمندروں کو سیاہی بنا لو، اشجار کو کلمے بنا لو، اور اللہ کی تعریف لکھ کے دکھاؤ۔ عالم کہتے ہیں، عالم نکلے علم سے۔ آپ دیکھتے نہیں فلاں کے گھر میں فلاں سیاسی جماعت کا علم ہے، فلاں کے گھر میں فلاں مسلک دینی جماعت کا علم ہے، فلاں کے گھر میں فلاں قبیلے کا علم ہے۔ علم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلہ میرا حلیف ہے یا حریف ہے، مجھے ان کے ہاں پناہ لینی چاہیے یا گریز کرنا چاہیے۔ علم بتلاتے ہیں مکینوں کی ذہنی نفسیات کہ یہ دینی اعتبار سے کیا ہے، سیاسی اعتبار سے کیا ہے، کس قبیلے کا ہے، سفر فاصلہ بہتر ہے یا قربتیں اچھی ہیں، ذہنی ہم آہنگی ہوگی یا ہم رقیب بنیں گے، یہ علم بتاتا ہے۔ علم سے عالمین نکلا ہے، یہ پوری کائنات اللہ کی عالمین ہے، علم ہے۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنے ایسے علم ہیں جو لہرا رہے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، یہی مومن مشرک ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ یہ وہ مومن جو اللہ کے علم کو دیکھ کر جانوروں کی طرح گزر جاتے ہیں، یہی تو مشرک ہیں۔ مکئی کے کھیت میں بھینس داخل ہو جاتی ہے، اس کو مکئی کا سٹا، مکئی کی پیکنگ، اوپر دھاگے، مکئی کا حسن اور نیچے پنجوں کی طرح بکھری ہوئی جڑیں، وہ اس کو ان سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہریالی سے، ذائقے سے اور پیٹ بھرنے سے تعلق ہے، یہ جانور ہے۔ وہ نہیں دیکھے گی کہ مکئی کا وجود، اس میں سٹے 3 اور ایک دانے میں پڑے ہوئے سٹے، اور اوپر کور اور چھلکے اور اوپر باریک باریک جالیاں، وہ اس کو ذوق، اس کو اجازت نہیں دیتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ سورہ یوسف میں کَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ کتنے ایسے علم ہیں جو ہم نے لہرائے۔ ہم صبح قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آرائش گیسو کرتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تمہارا وجود میری عظمت کے لیے تھا یا تمہارا وجود تمہاری عظمت کے لیے؟
ہم کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں سائنسی ذہن سے، کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں طبی ذہن سے، کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں معاشی ذہن سے، کائنات کا مطالعہ ہم نہیں کرتے ایمانی ذہن سے، ورنہ کائنات کا ایک ایک علم آدمی کے ایمان میں اضافے کا باعث ہے۔ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستہ دیکھ کے چل، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی خوب انقلاب۔ یہ اقبال جو کہہ رہا ہے کہ یہ کائنات پہ غور کرو، ہمارے ہاں ایک ہی نظر ہے، یہ سیکس کی نظر ہے، یہ شہرت کی نظر ہے، یہ دولت کی نظر ہے، وہ جو بصیرت کی نظر، ایمان کی نظر، پذیرائی کی نظر، وہ مر گئی۔ تو کائنات میں پانچواں چیلنج قرآن مجید کا انسانوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اللہ کی تعریف کر کے دکھاؤ۔ مسند احمد کی روایت، ایک صحابی نے کہا آج اللہ کی تعریف کرتا ہوں، تو کہنے کہ کتنی تعریف کروں، ریت کے ذرے کا تھوڑے ہیں، درختوں کے پتے کا تھوڑے ہیں، ہواؤں کے جھونکے کا تھوڑے ہیں، بادلوں کے قطرے کا تھوڑے ہیں، پہاڑوں کے کنکر کا تھوڑے ہیں، کہ اللہ کی تعریف زیادہ ہے زیادہ ہے۔ تو وہ چیزوں کی گنتی کو مستعار لیتے رہے، میں کہوں اللہ تیری تعریف جتنی یہ، جتنا یہ، جتنا یہ، جتنا یہ، تو جن کی گنتی کو ذہن میں رکھتا وہ محدود ہو جاتی ہے، اللہ لامحدود ہوتا۔ بالآخر اس نے تھک کے کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا ہے، جتنی تیری بادشاہت بڑی، میں تیری عظمت کو، تیری تعریف کو، تیری توصیف کو، تیری ثنا کو، تیری حکمتوں کے لیے کائنات کی کس مخلوق کی گنتی کو مستعار لوں، ریت کے ذرے لوں یا ہواؤں کے جھونکے لوں یا درختوں کے پتے لوں یا بارشوں کے قطرے لوں یا زمین کے ڈھیلے لوں، یہ سارے محدود ہیں۔ تنگ آ کے اس نے بے ساختہ جنوں کے ذوق پہ نعرہ لگایا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، جتنی تیری بادشاہت بڑی۔ تو فرشتے جو نیکی لکھنے والے تھے، اس نے کہا برائی لکھنے والے سے پوچھا کہ اس کی نیکی کتنی لکھوں، اس نے کہا لکھو، اس نے کہا ہے اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، اس نے کہا تمہیں کو پتہ ہے اللہ کتنے بڑے ہیں؟ اب اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ کہ تمہیں کو پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی بادشاہت کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ کہ فصائد الی السماء، پھر اللہ کی طرف جاتے ہیں، نیکی تو لکھنی ہے نا۔ یا رب ان عبدک قال مقالۃ لا ندری ماذا یکتبان ہے، اللہ تیرے بندے نے ایک جملہ بولا، ہماری قلمیں شکستہ، ہمارا علم ہانپ گیا، ہمارا تجربہ ٹوٹ گیا، ہم تھک گئے۔ اللہ نے جاننے کے باوجود پوچھا ماذا قال عبدی، کیا کہا میرے بندے نے؟ بندے کے جملے کو اہمیت دینے کے لیے ماذا قال عبدی، کیا کہا میرے بندے نے؟ کہ اللہ فرشتے کہنے کہ وہ کہہ رہا تھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، تیری جتنا تیری بادشاہت بڑی۔ اللہ نے کہا اترکوا ھذی حتی یلقانی فاجزیہ بہ اکتبوہا، جو اس نے جملہ کا اے سچ وہی لکھ لو، قیامت والے دن میرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں اسے اپنی بڑائی دکھاؤں گا، بادشاہت دکھاؤں گا، اور پھر میں ہی اس کو شایان شان اجر عطا کروں گا۔ آپ فرمایا زندگی میں پہلے دفعہ تھا کہ فرشتے نیکی لکھنے سے تھک گئے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ تو پانچواں چیلنج قرآن کا یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کر کے دکھا۔ ہم تو اللہ کی مخلوق کے اندر چھپی ہوئی حکمتوں کی گہرائی پہ نہیں پہنچے، ہوئے ہیں بار امانت سے تیرے سب عاجز، زمین بھی اپنے خزانے اگلتی جاتی ہے۔ کھیوڑا کا نمک کی کان کتنی صدیوں تک پوری رہے گی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ چنیوٹ کی پہاڑیاں کب تک انسانی تعمیرات کو وجود دیتی رہیں گی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ بلوچستان کے سوئی کے مقام کی گیس کب تک ہماری کچن کو گرم رکھے گی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے ذخیروں کی افادیت کو نہیں جانتے، اللہ کو کیسے جانے؟ ایک استاد نے کہا شاگرد سے، صحرا میں لے گیا، چھوٹا سا زمین میں ریت کے اندر چھوٹا سا آدھا انچ کا 1 انچ کا گڑھا نکال کے کہنے لگا یہ جتنی پڑی ہے ریت اٹھا کے اس میں ڈالو، 1 چمچ کے برابر ریت میں سوراخ اور تا حد نظر پڑے ہوئے ٹیلے اس سوراخ میں ڈالو۔ اس نے کہا استاد محترم 1 چمچ کا سوراخ اور تا حد نظر ٹیلے، افق در افق صحرا، لکو دکر ڈیزرٹ، یہ کیسے ڈالوں؟ کہنے کہ کیوں؟ کہنے کہ اس میں آ نہیں سکتے۔ کہنے کہ اسی طرح ہم اللہ کو مان سکتے ہیں، اللہ کو جان نہیں سکتے۔
ہمارا دماغ ایک چمچ کے برابر کیے ہوئے سوراخ کے مانند ہے۔ اللہ کی عظمتیں افق در افق پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے تو انسانی وجود کے ہر عضو کے اسپیشلائزیشن کا آغاز میں یو کے میں تھا، ویلز کے اندر، تو مجھے ایک آدمی کہنے لگا آپ دائیں نتھنے اور بائیں نتھنے کے ڈاکٹر الگ بنیں گے۔ میں نے کہا ہمارے پاکستان میں گھنٹہ گھر پہ بیٹھے ہوئے حکیم پورے وجود کی سرجری کر دیتے۔ تو میں اپنی ترقی پہ بڑا ناز ہے کہ دائیں نتھنے کا ڈاکٹر الگ ہوگا، بائیں نتھنے کا ڈاکٹر الگ ہوگا۔ ہمارے گھنٹہ گھر کے حکیم اتنے بائی برس اسپیشلائزز ہیں، ان سے دل کی پوچھو۔ میرا مالی پودوں کو پانی لگا رہا تھا، تو ایک آدمی گزرا، میں نے کہا بائی پاس ہو گیا؟ کہنے لگے ہوا۔ تو مالی مجھے کہنے لگا سر اس نے بائی پاس کرا لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے میرے پاس ایک نسخہ تھا، اگر استعمال کرتا تو بائی پاس سے بچ جاتا۔